بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، تیار رہو۔ اور ہم نے اب بدلہ لینا ہے بھارت سے، جو اس نے ہمارے ملک کے اندر میزائل چلا کے اور پاکستانیوں کو شہید کیا۔ تعداد ان کی پاکستانیوں کی کوئی 30-35 ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے ان کو سبق سکھایا۔ ان کے رافیل طیارے 3 گرائے، ٹوٹل 5 طیارے اور 3 رافیل گرائے، اور سبکی ہوئی بھارت کو دنیا میں کہ یہ کیسا ملک ہے اور یہ کیسے ان کے پائلٹ ہیں کہ اتنا مہنگا طیارہ بھی نہیں چلا سکے، اور ایک پاکستان کے JF تھنڈر سے مات کھانے کے بعد زمین بوس ہو گئے۔ تو ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو سفارتی محاذ پہ بھی شکست ملی، شکست فاش ملی، اور ڈیسپریٹ ہے بھارت بڑی بری طریقے سے۔ بھارت کے اندر بہت زیادہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں، اور یعنی گزشتہ دن بھارت کی طرف سے پاکستان کی سرزمین کی پھر وائلیشن کرتے ہوئے ڈرونز پاکستان میں بھیجے، اور وہ ڈرونز آپریٹ کون کر رہا تھا یہ پہلے میں خبر ایک دیکھ چکا تھا، اور خبر آپ کو دی بھی تھی کہ جناب 15 اسرائیلی آگے اس سرحد کے اس پار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جب پٹھان کوٹ سے آگے ایک طیارہ ہم نے گرایا تھا، اس میں اسرائیلی پائلٹ تھا جو ابھی نندن کے ساتھ تھا، لیکن یہ اسرائیلی بھارت کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ اسرائیلی شوہر ہے اور بھارت اس کی بیگم ہے، کیونکہ بچڑے کی اور بیل کی پوجا کرتے ہیں اسرائیلی، اور گائے کی پوجا کرتے ہیں انڈینز، ہندو RSS والے بھی زیادہ کرتے ہیں، گاؤ موتر بھی پیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کتنے گندے لوگ نے موتر بھی پیتے ہیں۔ بہرحال یہ آپس میں دونوں رشتہ دار ہیں میرے دوستو، تو اس لیے اسرائیل کے پائلٹ جناب پاکستان پہ بھارت کے ساتھ مل کے ہی ہمیشہ حملہ کرتے ہیں، لیکن ہونا سی انہوں نے نسن نہیں دینا، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو ایک تنبیہ باندھوں، جو سارا دن یہ ہم چیزیں دیکھتے رہے، رات لیٹ نائٹ تک انڈین میڈیا واچ کیا، اور انڈین میڈیا باقاعدہ جنگ لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور کشمیر کے اندر کہہ رہے تھے، ایک ہی ویڈیو تھی ان کے پاس، وہی بار بار چلا رہے تھے کہ یہ دیکھیں پاکستانی ڈرونز ہیں اور انہوں نے حملے کر دیے ہیں جگہ جگہ پہ، اور ہمارے 16 لوگ مر گئے ہیں، اور ہمارا بڑا کوئی اینٹی سیپٹک ڈیٹیکٹ کرنے والا کوئی ہمارا سسٹم ہے جو ہم اس کے ذریعے ان پاکستانیوں کے ڈرون گرا رہے ہیں۔ میں اس گروپ میں جا کے انڈینز میڈیا کے جو چینل سے اس پہ بہت سارا لکھا بھی، اور پھر انہیں بتایا کہ یار ایک فوٹیج چلا رہے ہو، آدھا گھنٹہ ہو گیا، کوئی نیچے زمین والی فوٹیج ہے۔ پھر انہوں نے جلدی سے وہ فوٹیج ریکارڈ کی، اپنے دفتر کے باہر 2 لڑکوں کو بھاگتے ہوئے ریکارڈ کیا، اور وہ فوٹیج چلانی شروع کر دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جاہل قوم ہے، ہم تو کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں۔ انڈین گودی میڈیا نے جنگ لگائی ہوئی ہے، اور وہ اب کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے یہ جموں کشمیر میں اپنے ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا اور اتنے 16 لوگ مار دیے ہیں، اب بھارت ریٹیلیٹ کرے گا۔ تو یہ ساری رات لیٹ نائٹ تک ابھی تک کی جو خبر ہے، جب میں 3 بجے ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک تو بھارت کی طرف سے خاموشی ہے کہ کیا ریٹیلیٹ کرنا ہے، اسی تو انتظار چ بیٹھے ہیں۔ لیکن میں دیکھا گودی میڈیا، انڈین میڈیا، جہاں اتنے بڑے بڑے نام، برکھا دت جو ادھر عورت بیٹھ کے ہماری موٹر وے پہ روٹی کھا رہی تھی، اتنی لانتی ہے، اس نے تو باقاعدہ کہا کہ یہ پاکستان کا پائلٹ ہم نے پکڑ لیا، F-16 گرا دیا پاکستان کا۔ پاکستان کے نہ جہاز اڑ رہے ہیں، پاکستان ابھی صرف دیکھ رہا ہے کہ حملہ کب کرنا ہے، اور پاکستان کی طرف سے بتا بھی دیا گیا ان کو کہ جب حملہ کریں گے نا تو ٹھوک بجا کے کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ پاکستان نے حملہ کیا، آواز دور تک جائے گی۔ لیکن نہیں، گودی میڈیا نے اپنے جاہل عوام جو گاؤں موتر پینے کے بعد پتہ نہیں دماغ انہوں نے بند نے، وہ اتنا کچھ لکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ واقعی بھائی پاکستان نے حملہ کیا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرت نہیں ہو رہی نہ اسرائیل کی نہ بھارت کی، بس وہ ایک جرت ہوئی تھی، اور میزائل پاکستان میں مارے، اور کوئی 30-35 لوگ ہمارے شہید کیے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے رافیل گرائے، 5 طیارے، 2 بڑے ڈرونز گرائے، اور رات گزشتہ دن رات کو بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کے کوئی 35 ڈرون جو اسرائیل کے بنے ہوئے میڈ ان اسرائیل جن پہ لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے گرا دیے اپنے مختلف شہروں میں۔ پاکستان کی طرف سے بھی جواب نہیں، اب ہجے شیر ستا پیا، یکدم شیر نے اٹھنا ہے تے گاؤں موتر والے پین والے جڑے نے سارے نو مار دینا ہے۔ تسی انتظار کرو ذرا، لگ جائے گا پتہ، اے کوڑا اے میدان ہے، وہ یہ 2005 نہیں ہے، نہ ہی 2019 ہے، لانتیاں نو یہ نہیں پتا کہ بھائی 2025 ہے، اور پاکستانی فوج بہت ماشاءاللہ نظر نہ لگے بہت تگڑی فورس ہے، دسے گی تانوں۔ ہم نے تو اپنی فوج ہی پالی ہے بھائی، ہماری تو فوج ہی مضبوط ہے ماشاءاللہ اس ملک میں، صبر تو کرو تانوں دسے گی۔
کیونکہ ہمارا ایک ہی دائرہ ہم نے بنایا ہے اور اس کو رکھا ہی آپ لوگوں کے لیے، یعنی تم لوگوں کے لیے انڈینز. اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں تمہیں بتا دوں کہ یہ جو ہم فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں نا کہ ہمارا اتنا بجٹ ہے، اس سے نہ جاؤ. ساڈا بہت بڑا بجٹ ہے اپنی فورس کے لیے، تو پریشان نہ ہو. ساڈے کو ہر چیز ہے، اگر ساری فوج، ہماری آرمی اگر ایٹم بم اپنے کنٹرول میں رکھ کے اور اس کو بڑھایا انہوں نے، اتنے سارے کر دیے، تو غریب ملک اور پکھا ننگا اگر ملک جو آپ لوگ کہتے ہیں، تو کیا ہم اتنے زیادہ ایٹم بم بنا کے بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں. ہم نے تمہارے رافل گرا دیے ہیں، پتہ چل گیا ہوگا، اور بھی بڑا کچھ گرانا ہے. صبر تو کرو ذرا، ہجے تو بڑے مسائل آنے ہیں تھوڑے حل. سر موقع ملے، ہم تو ذرا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے آپ پہ حملہ کرنا ہے، تو ترسا کے پہلے مارنا ہے، پھر تھوڑے تے مسائل چھڈ کے تمہیں مارنا ہے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور گودی میڈیا، توبہ میری توبہ، یہ اتنے گندے لوگ ہیں، چاہے برکھا دت تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے نام نے. میں حیران، صرف کرن تھاپر کی مجھے سمجھ آئی ہے، وہ بندے کا پتر ہے صرف کلا. کرن تھاپر صاحب نے انٹرویو کیا نجم سیٹھی صاحب کا، اور میں نے دیکھا کہ یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے. شکر ہے 20 لاکھ جرنلسٹ جڑے نے انڈیا 'چ، انہاں تو ایک بندہ مجھے ملیا، وہ نام کرن تھاپر ہے، بندے کا پتر ہے. بہت اچھے طریقے سے انٹرویو کرتے ہیں، موصوف اچھے لگے ہیں. یہ برکھا دت تو بھول جو کہ واقعی لانتی عورت ہے، کالی سیاہ اور بالکل مرن والی شکل ہے. مجھے لگتا ہے گاؤں موتر زیادہ پیندی ہے، شکل سے تو یہی لگ رہا تھا. اور اتنی گھٹیا حرکت اس نے کی ہے، میں تو حیران ہو گیا. اچھا ایک اور گھٹیا حرکت ہوئی ہے، میں نے کہا یہ بھی فوری طور پہ آپ کو بتا دوں. یہ جو ثانیہ مرزا ہے، جس کو جو ہماری پرانی بھابھی تھی، ایک بچہ بھی ہم سے لے گئی ہے، اور اس کے بعد یہ جنگی جنون کا شکار ہو گئی ہے. مسلمان ویسے اس نے بھارت کے بیانیے کے حق میں ٹویٹ کیا ہے، بھارت کے جنگی جنون کو ہوا دی ہے اور اس کو ماننا ہے، اور جنگ لگانے کے حق میں خاتون ہے. بالکل اسی طرح جیسے بھارت اور اسرائیل ایک پیج پہ ہیں، یہ بی بی بھی وہاں جا کے ایک پیج پہ ہے. لیکن میں نے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جو سب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا، تو میں نے کہا یار اس کی مجبوری بھی ہے، اس نے بھارت میں رہنا ہے، اس کا ملک ہے، وہ کرے گی تو پھر یہ نا. ویسے تو بی بی بڑی عربیوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، گھوم رہی ہوتی ہے دبئی میں، ویلے شیلے بی بی کے ہیں، پیسے پوسے اس نے بال کٹھے کیے ہوئے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہمیں تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ٹھیک ہے اگر وہ بی بی کا دماغی توازن اگر ہلا ہوا ہے اور چپ ہی رہ جاتی تو کیا تھا. لیکن نہیں، اس نے کہا نہیں میں انہیں جناب بیان دے دیا بھارت کے حق میں اور جنگی جنون کو ہوا دی. اور اتنا نہیں پتا کہ وہ بچوں کو بھی مار رہا ہے. اسرائیل اور بھارت ایک پیج پہ ہے نا، تو اس لیے اس کا نام بھی انہی لوگوں میں شامل کر دیو، ثانیہ مرزا کا. اب اس کو بالکل اچھا نہیں کہنا. اب اپنے شعیب ملک کی طرف آ جاؤ. شعیب ملک اچھا آدمی ہے، بے شک ٹھرکی ضرور ہے، لیکن شعیب ملک ٹھیک ہے. ثانیہ مرزا نے تو بھول جو بھائی. ٹھرکی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بہن نے خود کہا تھا کہ میرا بھائی بہت بڑا ٹھرکی ہے. اچھا بہرحال پاکستانی J-10 کی دھوم جو ہے امریکی عہدیداروں کی جانب سے 2 بھارتی طیارے زمین بوس ہونے کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. اور امریکی عہدیداروں کہہ رہے ہیں پاکستان کے چینی ساختہ J-10 طیارے نے 7 مئی کو 2 بھارتی طیارے مار گرائے تھے. رائٹر کی رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے 2 امریکی عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی ہے. امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر پاکستان نے چینی ساختہ J-10 طیارے سے بھارتی لڑاکا طیاروں پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل داغے. ایک عہدیدار نے کہا کہ چینی ساختہ 10 J-10 طیارے سے داغے گئے میزائل سے 2 طیارے مار گرائے گئے. انہوں نے بتایا کہ مار گرائے جانے والے بھارتی طیاروں میں سے ایک فرانسیسی ساختہ رافیل طیارہ بھی تھا. دونوں طیاروں کہہ رہا ہے کہ بھارت کے خلاف کارروائی میں امریکی ساختہ F-16 استعمال ہی نہیں کیتے. اسی پہلے کہتا بھائی نے بھائی اسی اپنا جڑا بنایا نا سی انہوں چلایا. اسی F-16 نہیں ہوں سمجھتے کچھ بھی. ہمارے پاس JF تھنڈر آ گیا، ساڑا اپنا ذاتی طیارہ ہے بس، ٹھیک ہے نا. اور ابھی ٹینس سچویشن ہے، حالات ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں. اور پاکستان کے خلاف جو پاکستان کے حملے کا خوف دھرمشالہ میں IPL کا میچ بھی 10 اوور تک کر دیتا گیا. انڈین بالکل ڈرے ہوئے نے. تو یقین کر جو کہ انتہائی ڈرپوک قوم ہے. اور سکھ جو ہیں مجھے وہ بھائی ہمارے اچھے لگتے ہیں، ان پہ بھی پرتھوی میزائل چھٹی پیسن انڈین، تاکہ وہ کہیں کہ پاکستان نے پھینکا ہے. تو یہ سکھوں کو بھی ہمارے خلاف کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے پہلگام میں خود ہی ڈیپ اسٹیٹ انڈیا کی نے خود ہی واقعہ کرایا ہے. اب لوگوں سے درخواست کی جا رہی تھی کہ بلکہ انڈیا میں کمپین چل رہی تھی، اور پھر ساتھ ایک پوسٹر بڑا سرکل کر رہا تھا واٹس ایپ پہ انڈیا میں. ہمارے دوست ہیں انڈیا میں، اچھے والے ہندو ہیں، برے والے گندے والے ہندو نہیں ہیں، RSS والے نہیں ہیں، دوسرے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اب ہم ثبوت مانگ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو کسی کے پاس یا کوئی چیز ہو اگر اس حملے کی، تو وہ ہمیں بھیجیں جو لوگ ادھر تھے. اب انویسٹیگیشن شروع کی ہے. پہلے پاکستان پہ حملہ کیا الزام لگا کے. تو گھٹیا پن کی انتہا آپ چیک کریں بس دوستو. آپ دیکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ہندو بنی ہیں بہت گھٹیا. اور مودی کی شکل ہی مکروہ ہے، پی کے گاؤں موتر، شکل بگڑی ہوئی ہے.
اور اتنا ڈرپوک آدمی میں ویسے زندگی میں نے دیکھا. یہ بچر جو ہے نا کسائی گجرات کا, یہ مسلمانوں کا گجرات میں اس نے 2-3 ہزار مسلمانوں کا قتل کیا تھا. اور گھٹیا آدمی کے اوپر پابندی امریکہ میں بھی لگی ہوئی تھی کہ امریکہ بھی انہوں سے وڑن دے رہا کہ اتنا گھٹیا اور بدبودار ہے. ٹرمپ نے باقاعدہ خود بتایا تھا لوگوں کو کہ مودی سے بہت زیادہ گندی بدبو آتی ہے. یہ جو ایک امریکی اخبار تھا, میں نام بھول گیا, اس نے باقاعدہ یہ کوٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سے جب بات کی گئی مسٹر مودی کے حوالے سے کہ آپ کی ملاقات کیسی رہی اور مودی کو آپ نے کیسا پایا, تو اس نے ایسے کیا. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ انتہائی بدبو اس سے آ رہی تھی. یہ بات بھی رپورٹ ہوئی تھی لیکن پھر انٹرنیشنل میڈیا سے ہٹ گئی کہ مودی کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی تھی کہ مودی کے اندر مودی سے جپی ڈالی اور مودی منہ کھلا تھا ایسے اتنا بڑا, تو ٹرمپ نے کہا کہ اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی جسٹ لائک کو یورن. تو سمجھ لیں کہ مجھے تک گاؤں کا موتر پی کے یہ بڈھا جو ہے اس ٹائم ٹرمپ کو جا کے مل رہا تھا. اس کی اوقات ہے نہیں ہے. یہ جو اجیت دول ہو گیا, یہ ہو گیا کیا نام ہے اس کا, مودی, اور یہ 2-4-5 لوگوں کی ٹیم ہے, بہت گھٹیا اور بہت گندے. اور اکھنڈ بھارت کا نقشہ پارلیمنٹ پہ لگا کے لوک سبھا میں کہتے ہیں کہ پاکستان بھی ہمارا ہے, افغانستان بھی ہمارا ہے, اچھا مالدیپ بھی ہمارا ہے, سری لنکا بھی ہمارا ہے. تو خواب دیکھی جا رہے ہیں بڈھے. اور الیکشن لڑنا ہوتا ہے جب بھی پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہون پاکستان نے سوچا ہے کہ انہوں نے نہیں چھڑنا, انہوں نے بننا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری فوج کی طرف سے کس ٹائم ان پہ پراپر حملہ ہوتا ہے, اور ان کی ایسی کی تیسی انشاءاللہ پھیرنی ہے ہم نے ان مشرقوں کی. اور یہ غزوہ ہند کی طرف ہی بات جا رہی ہے اور یہ غزوہ ہند کا تسلسل ہے. اس لیے پاکستانی اس غزوے میں حصہ لینے کے لیے ترس رہے ہیں. میں بھی ترس رہا ہوں. میں تو خود کیا بھائی, میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں گن لے کے. اور میں یہ گھٹیا بدبودار جو گودی میڈیا تھا اس کو سن کے دیکھ کے ہنس رہا تھا. اور ان پہ ان کے جو چینلز کی سوشل میڈیا پہ جو چل رہے تھے ان پہ کمنٹ کر کے میں تھک گیا. میری انگلیاں تھک گئی, ہاتھ تھک گئے کہ یار تم لوگ اتنے جھوٹے ہو, یار تم اتنے گھٹیا ہو. تو میں نے فوٹیج بھی جب کہا ایک چینل کو, کافی دیر میں گھنٹہ اس پہ کمنٹ کرتا رہا. اور پھر اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ یار تھوڑے کو ایک ہی شاٹ ہے جڑا اوپروں دکھا رہا ہے 4 ڈرون بار, اور یہ پیچھے جو آپ لوگوں نے آڈیو لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو اسرائیل کی آئرن ڈوم کی آواز ہے, تو یہ آپ لوگ بڑے ایڈوانس ہیں. اور کیا پاکستانیوں کو ڈرون پھینک گرا رہے ہیں. 2 ڈرون بس انہوں نے خود ہی کوئی ایکسرسائز کر رہے تھے وہ اڑائی تھی. نہ کوئی دھماکہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی وہاں پہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے, نہ کوئی نیچے زمین پہ کوئی فوٹیج نظر آ رہی ہے. ہمارا میڈیا زیادہ اچھا, ہم تو فوری طور پہ جا کے فوٹیج بناتے ہیں کہ نیچے گریا کی چیز ہے. وہ پتہ نہیں 4 گھنٹے میں ان کو دیکھا ہے, 4 گھنٹے میں نیچے کی کوئی فوٹیج نہیں آئی, صرف اتوں 2 جہازاں دی آئی. اتنا بڑا پراپوگنڈا کر رہے تھے. میں نے کہا یار ان کو پتہ نہیں کون لوگ دیکھتے ہیں. میں تو حیران ہو رہا تھا کہ میں پریشان اس لیے ہو رہا تھا کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کبھی کبھی. میں نے کہا یار اتنے گھٹیاں, یہ تو خطرناک پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان نے آزاد کشمیر پہ حملہ کر دیا, 16 بندے مار دیے, دھماکے ہو رہے ہیں, میزائل پاکستان پھینکی جا رہا ہے. پاکستان ستا پہ ہے. پاکستان کہہ رہے تھے کہ ستے پہ ہیں, یعنی کہ ستا ہے مطلب کہنا ہے کہ تھوڑے حملے کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ بس ایم کر کے ایسے بیٹھے ہیں, بس کسی ٹائم میں کر دیں گے اسی حملہ. لیکن ہم نے پلان پہلے سے کر لیا کہ کرنا کہاں حملہ ہے. تو اس لیے بھارتیوں مہربانی کرو, ایک گودی میڈیا سے بچو, ایک مودی سے بچو جس سے بدبو آ رہی تھی ٹرمپ کو, اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس منہ کرن دی نہ سوچنا. باقی ٹھیک ہے کرو گے تو بھگت لو گے خود ہی. ویسے تو ہم نے دیکھو ڈرون بھی ہم پھینک لیتے ہیں, حالانکہ ہلکی چھوٹی ہائٹ پہ ڈرون آپ کے اڑتے تھے جو رڈار میں نہیں آتے, لیکن ہم نے پھر بھی گرا دیے ہیں. ہمیں ڈرون گرانے آتے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے تو فخر ہے بھئی اپنی آرمی پہ, اپنی ایئر فورس پہ, کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور کیسے ایڈوانس ہیں ہم ماشاءاللہ. تو پاکستانیوں نہ مجھے فکر ہے نہ آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم ان کی گیدر بپکیوں سے بالکل نہیں ڈرتے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا آئے تو سانو موقع ملے پائی, اسی ہونے ان کو نہیں چھڑنا. یہ ہمارا ساروں کا فیصلہ ہم نے کیا ہوا ہے. انڈیا کی ابھی تک ضرورت نہیں ہو رہی. میزائل خود ہی جیلی مار کے سکھوں کے مزار کی طرف امرتسر میں میزائل پھینکا, اور وہ میزائل کے لیے کھڈا پہلے کھود ہے, کھڈا اس کے اوپر اتنا سا پیس رکھ دیا ہے, لیفٹ رائٹ دائیں بائیں گاس ہے. کوئی میزائل گرا ہے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی چیز کوئی گاس سڑی ہوئی جلی ہوئی نظر آ جائے, نہیں. اتنا جھوٹ, اتنا پراپوگنڈا, میں حیران. اور میں کہتا ہوں یہ سارے گاؤں موتر پی کے ان کے ساروں کے دماغ بند ہیں. اور جو ہندو ہمارے جو دوست ہیں جو گاؤں موتر نہیں پیتے, شکر ہے ان کا دماغ کھلا ہوا ہے, وہ امن بھی چاہتے ہیں. لیکن جن کا دماغ بند ہے گاؤں موتر پی کے, کتنے گندے ہیں یار ویسے. چلو بہرحال یہ جناب ان سے کوئی اچھے کی بالکل کوئی آپ کو بھاونا نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو RSS والے ہیں گھٹیا, یہ اپنے ادھر شہر میں ہی بال ٹھاکرے والی جماعت ادھر ہی بدماش ہیں. ذرا ادھر سانو موقع ملے تو انہوں نے ویسے بن لینا ہے. اور میں تو باقاعدہ پاکستانیوں کو کہہ رہا تھا, پاک فوج سے بھی میری درخواست ہے کہ پلیز یہ بال ٹھاکرے
کی جو سیٹ اپ ہے RSS کا، ایک تو پہلے وہاں اٹیک کریں، اور مودی کا جو مودی کی اماں ہے وہ مودی اپنی امی کو بھی تو دراصل اون نہیں کرتا، اور مودی کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، یعنی کہ سمجھ لے بیوی ہے نہیں، پتہ نہیں ہوئی سی لیکن انہوں نے بیوی چھڑی پتہ نہیں ہے ہی نہیں، تو مودی تو کلا رہندا ہے، اور نہ مودی کی بیٹی ہے۔ ایسے جو کئی لوگ میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاکرز، وہ مودی کی چھوٹی بیٹی کا مجھے انتظار تھا۔ بھائی جان مودی کی کوئی بیٹی بوٹی، کوئی اولاد کوئی نہیں، کوئی شادی کوئی نہیں، یہ بڈھا پتہ نہیں کیا میں رہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے گاہ دے موتر پی کے، اور اس طرح دماغی یہ اندر فطور ہے بہت زیادہ بندے کے اندر، اور اس فطور کی وجہ سے آپ گھٹیا پن چیک کریں کہ دنیا میں امن چاہ رہا ہے پاکستان، سارے اچھے جو لوگ ہیں، اچھے انسان جو ہیں وہ امن چاہتے ہیں، اور یہ اہم الزام اہم ان کی امی کو کوئی چھیڑ جائے تو کہتے ہیں پاکستان نے چھیڑا، ان کی بیٹی کو کوئی چھیڑ جائے مودی دی، یا یہ جو اجیت دوول ہے اس کی اگر امت شاہ انہوں کی کڑی نو چھیڑ دو تو پھر بھی پاکستان نے چھیڑیا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی مجھے آج تک کہ اتنا گھٹیا پن ہے ان کے اندر کہ ان کو شکر کریں کہ ابھی پاکستان دے ہتھے نہیں چڑھ رہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان کا مزائل جو ہے نا وہ ایک تو مودی دے وچ وجے، وہ دے چتھڑے کرو بابا، وہ دے اندر ویسے کو یورن نکلنا ہے، اور امت شاہ اے وی اجیت ڈوول اے گھٹیا جی گندیاں جی شکلاں مکرو چہرے گاؤ موتر دی بدبو والے انہوں مارو، کیونکہ بھائی یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں۔ انہوں نے جناب RSS نے اور انہی 4-5 بندوں نے سکھوں کے ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، امریکہ میں بھی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، کینیڈا میں بھی جناب، اور برطانیہ میں بھی، اور ایک بندے کو قتل بھی کر دیا خالصتان والوں کو، اور خالصتان والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کریں، ان پہ میزائل چھوڑی پڑے ہیں کہ کہتے ہیں پاکستان اللہ آیا ہے۔ بھائی بچوں یہ بہت گھٹیاں ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے جھوٹ کتنا کو بولیں گے اور کتنی کو شاطر پن کریں گے، ذرا ہتھے چڑھنے دو، چور جو ہتھے چڑھ نہیں دیا ساڈے، تو یہ جو شاطر پن ہے نا یہ نکل جانا سارا، صبر کرو۔ اسرائیل نے نہیں بچانا، اسرائیل کیا کر لے گا ہمارا، ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ بڑا کچھ پڑا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے، تو بھارتیوں کو مارنے کے لیے، یعنی کہ بھارتی فوج کو مارنے کے لیے، ان کی مشرقوں کو مارنے کے لیے، ان کی گاؤں موتر کی پیداوار کو مارنے کے لیے۔ تو یہ جو اتنی گھٹیا پن ہے، اتنا جھوٹ ہے، تو اس لیے میں اتنی لان تان کر رہا ہوں، ورنہ میں تو ہمیشہ رسپیکٹ دیتا ہوں، رسپیکٹ لیتا ہوں، اور دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ہم دوسروں کے مذاہب کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں ان کی، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم کسی مذہب کی بھی بات نہیں کرتے، لیکن اتنے گھٹیا ہیں، یہ قاتل ہیں، مسلمانوں کے بھی قاتل ہیں، اور یہ تو ہمارے سکھ بھائیوں کے بھی قاتل ہیں، ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان کی مجھے لگتا ہے پاکستان کے ہاتھوں آنی ہے۔ تو ہمیں غصہ کر لیا 20 لاکھ، بس ایویں غصے والا 20 لاکھ سی، مجھے امید ہے کہ تجھے ہضم کر لو گے۔ اگر تم ہضم نہیں ہوندا، یہ میں انڈین کو کہہ رہا ہوں، اگر تم جن لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تو وہ مہربانی کریں گاؤں موتر نہیں پینا، ٹھیک ہے نا، کوشش کرنا کہ امن پسند بننا ہے، ٹھیک ہے، اسی بھی تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ لوگ آؤ تاکہ ہم لوگ بڑی کوشش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں کہ جنگ لگے گی تو جنگ لگے، تاکہ سانوں بہت خوشی ہے، تاکہ اسی تمہیں ٹھوکنا چاہتے ہیں۔ ادروائز اگر ہمارے پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، ہم خود کہاں لڑتے ہیں، ہم تو لڑتے نہیں، ہم تو امن پسند لوگ ہیں، لیکن ہمیں جو کوئی پھر لڑتا ہے نا ہمارے ساتھ، پھر لمحہ پا کے انہوں کٹ کے شلوار قمیض بھی اتار کے انہوں بن کے لتاں وہ پکھے نہ بن دینے ہونے، اسی پاکستانی زیادہ تر ساڑیاں یہ تھی دیکھیں اسی آپس ہی میں لڑنے ہونے، بہت کٹنے ایک دوسرے، تو جب ساڑا دشمن کامن دشمن ساڑے ہاتھے چڑھے گا تو پھر پتہ نہیں اسی ادھر کی کریں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ کچھ جو ویل آ گیا اس میں پنجابی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بعد ہمارے سکھ بھائی جو ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، امریکہ سے بھی ادھر ادھر سے، تو پاکستان میں بھی، تو یہ کچھ جو ہمارے دوست ہیں یہ ان کے لیے بھی تھوڑا سا بھی لگتا تاکہ وہ پنجابی بھی انہوں نے اچھا لگتا کہ پنجابی وچ بولی جائے، ٹھیک ہے۔ بس انڈیا دی ہن اسی انتظار کر رہے ہیں کہ بس کس طریقے نال یہ آن اور ساڈے والے پاسے تے اسی پھر انہاں دے چڑھنا چاہنے ہیں۔ بس سانوں بہت زیادہ اس ٹائم اگ لگی پئی ہے اور ہم بڑی مشکل سے کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس انتظار رہے گا بس، اور اللہ کرے کہ ان کی ٹھکائی ہمارے ہاتھ سے لکھی جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ امریکہ سے ہیلپ لے کے تو یہ لوگ کہیں بھاگ نہ جائیں، مجھے یہ بھی خطرہ ہے، یہ موقع تو ابھی آیا ہوا ہے لیکن ہاتھ سے نہ جائے، بس یہ سارے پاکستانیوں کی دعا ہے، انہوں نے ٹھوکنا ہے، انہوں نے عقل ٹھکانے کرنی ہے۔ پاک فوج تو ویسے ہی تیل لا کے ڈنڈیاں پہلوں بیٹھی، جہاز دیکھیں نا سارے F-16 بھی ہمارے پاس ہے، JF تھنڈر وغیرہ دیکھے، تو جتنے مرضی مہنگا جہاز ہے اسی ویسے بھی چھوٹ لینا، ٹا لینا ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو ہم نے ادھر آنا ہے یا کہیں سے بھی ان کے جہاز جوز ادھر سے گزریں گے تو دیکھنا تو صحیح، ساری ٹیکنالوجی ہم نے بتانا نہیں ہے آپ کو، ٹیکنالوجی ہمارے پاس پوری ہے، ہمارے سارے ہتھیار پورے ہیں، تو ہم ٹھوکنے واسطے سارا کچھ پورا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے کشمیر آپ سے لینا ہے اسی جنگ میں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹھوکنا ہے، پھر آپ لوگوں نے رونا ہے، چوں چوں کرنا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی میڈیشن کے لیے درمیان میں مسالت کرانے کے لیے آپ نے امریکہ، ظاہر سی بات آئے گا کیونکہ اسرائیل اس کا بغل بچہ ہے، تو امریکہ پھر آگے تو صلح کرا دے گا، یعنی کہ جنگ بند کرا دے گا، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم کشمیر آپ سے لے لیں، یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری تیاریاں فل ٹائم پوری ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یہ جو فوج ہے نا یہ الحمدللہ بالکل پوری ہے ان کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ دیکھنا کس طرح ٹھوکیا نا پہلوں
تو صبر کرو ذرا بس ٹھیک ہے پھر اتنا ہی ٹھیک ہے بھائی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملتے ہیں, پھر بات بتائیں گے آپ کو, کوئی نئی جو باتیں آئیں گی, اور امید ہے کہ تب تک اگلے ویلاگ تک کوئی کھڑاک ہونا چاہیے. انڈیا کے اوپر ہم نے چڑھنا ہے, بس یہ ہماری بڑی کوشش ہے کس طریقے سے ہم انڈیا کے اوپر چڑھ جائیں. بس موقع نہیں مل رہا نا, موقع یہ نہیں مل رہا کہ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہوا ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں کہ کب ہم نے چڑھنا ہے. بتانا نہیں آپ کو, چڑھنا ہم نے ہے, ٹائم بتائے گا. اللہ حافظ.